ملک سلیم صاحب بائی پروفیشن ایک ایڈوکیٹ، لیکن ان کا یہ شوق ان کے ذریعے معاش میں کیسے تبدیل ہوا اور وہ کیسے اس کام سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، وہ آج ہم اس ویڈیو میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آ رہا ہوں ہاں جی آپ نہ آئے چلو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ تو آج میں ملک سلیم صاحب کے پاس آیا ہوں، ساہیوال۔ آپ نے پچھلی ویڈیو میں ان کے برڈ سارے دیکھے تھے، تو آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان کا یہ سارا شوق سٹارٹ ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم کسی بھی مطلب بریڈر سے کرتے ہیں وہ سارے سوال آج ہم سر سے کریں گے۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اچھا سر، ہمیں سب سے زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہوتا ہے کہ جو مور کے شوقین ہیں، آپ کا مور کا شوق شروع کیسے ہوا؟ پہلا مور آپ نے کہاں دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مور جب لیا تو وہ تھوڑی سی سٹوری ہمیں سنا، ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے۔ یہ ہے کہ پرائمری اسکول میں ایک بچے کے پاس نا مور کے یہ ٹیل کے پر تھے، وہ بڑا نمایاں اور وہ اچھے لگتے تھے، مجھے بھی وہ بڑا خوبصورت لگتا تھا پر۔ آہستہ آہستہ پھر میٹرک تک جب گئے نا تو وہ شوق سب کانشیس میں کہیں تھا کہ مور کتنا خوبصورت ہوگا۔ میٹرک میں ایک دوست کے پاس دیکھنا ہوا مور، زو میں بھی دیکھے، تو اس کے بعد وہی شوق تھوڑا گریجویشن میں ایک کلاس فیلو تھے جو باقاعدہ وہ گھر میں اس نے 3-4 کیجز رکھے ہوئے تھے، اس سے پھر وہ میں نے چیکس لیے تھے، 13 چیکس لیے تھے، وائٹ، بلیو، بلیک اور کیمیو تھے۔ تو تب سے پھر وہ گرون اپ ہوئے، تو پہلے چوزے بڑے ہو گئے تھے آپ کے؟ پہلے چوزے 13 کے 13 پل گئے تھے، تو ان کی انہوں نے جب بریڈ شروع کی نا تو اس سے پھر آہستہ آہستہ میں نے انکوبیشن سیکھی اور اس کا باقاعدہ اس کو ایکسٹینشن میں لایا اور باقاعدہ روزگار کے لیے اس کو اپنا لیا۔ صحیح۔ اچھا سر، نئے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ مور رکھنا بڑا مشکل کام ہے گھر میں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کیج فرض کریں، کیج تو ظاہر ہے ضروری ہے، اگر کیج 10x10 کا ایٹ لیسٹ دے دیا جائے تو کیا پھر بھی مور مشکل ہے رکھنا دوسرے برڈز؟ نہیں، ہرگز نہیں مشکل، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اسی سوال پہ میرا ایک پروجیکٹ ہے کہ اس کو اگر گورنمنٹ آف پاکستان فیور کرے نا کچھ نہ کچھ اس کی ایکسپورٹ، یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زر مبادلہ کی طرف لے آئے نا، تو میں سمجھتا ہوں عام غریب آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کی چھت پہ 2 کیج ایسے رکھ سکتا ہے جو اپنی کچن کی ویسٹیج سے ان کو پال سکتا ہے، اور سالانہ صرف انڈے بیچ کر اپنا کچن چلا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مادہ ایوریجلی 25 انڈے دے جاتی ہے، اور 2 کیجز میں 6 مادہ ہوں تو وہ بنتے ہیں 125 انڈے بنتے ہیں، اور 500 سے 600 روپے کا انڈا میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اور یہ اس کی کسی طریقے کھپت اتنی آسان ہو جائے کہ ہمارے ریجن میں یہ مطلب اب تو ہمارے ایشیا کے اس کے جو کیا نام ہے رشیا میں ہماری آسان ہوگی فارورڈنگ، تو یہاں اچھی پیٹ کی سروس ہے جو گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو یہ اچھا زر مبادلہ، اور فیوریبل ہے یہاں کا۔ پاکستان میں بہترین موسم ہے مور کے لیے، مور کی بریڈ کے لیے، مور کو بہترین انوائرمنٹ ہے پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے۔ جی جی ٹھیک ہوگا، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اس کو گھر رکھنا آسان ہے، عام مرغی کی طرح رکھا جا سکتا ہے، عام مرغی کی طرح، اور مرغی سے زیادہ اس کی آمدن ہے۔ مرغی سے ایک مرغی جتنا اس کا خرچ ہے اتنا ہی اس کی مطلب کھیچڑ وقت ہے، لیبر ہے، اتنا ہی ایکسپینس ہے، اور اس سے آمدن اس کی میں سمجھتا ہوں کہ 100% زیادہ ہے۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب جتنی ایک مرغی کو کیئر چاہیے اتنی ہی چاہیے یا اس سے کم چاہیے؟ اس سے کم چاہیے، کیونکہ تھوڑا سخت جان ہے یہ مرغی کی نسبت، اس سے فزیک اس کی زیادہ ہے نا، فزیک اس کی بڑی ہے مرغی سے، پرابلم اس کو مرغی کے ہی ہیں۔ جی پولٹری میں آتا ہے، پولٹری میں جو پرابلم ہے نا وہی اس کے پرابلم ہے، تو اس کی مدافعت مرغی سے زیادہ ہے، صحیح، اس کا سروائیول ریٹ جو ہے نا مرغی سے نسبتاً زیادہ ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اسی سے اگلا کویشچن کہ ایک تو میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ ایک بھائی مجھ سے پوچھے تھے کہ ویکسینیشن کرنا ضروری ہے، ہمارے پرندے صحت مند ہے تو کیا ویکسینیشن نہ کریں؟ تو یہ تو میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں کہ ویکسینیشن ضروری ہے، آپ کے برڈ صحت مند ہے، آپ جو مرضی کھانے میں دے رہے ہیں، ویکسینیشن ضروری ہے ہر صورت۔ اور سر آپ این ڈی کی ایک ہم سنتے ہیں، تو مور کے لیے آپ کون سی ویکسینیشن؟ مور کی ہم 3-4 ویکسینیشن جو ہے نا پراپرلی کرتے ہیں، سالانہ کلڈ کرتے ہیں، اور ماہوار بوسٹر دیتے ہیں، لائیو ویکسین، اس میں این ڈی ہے، آئی بی ہے، H9 ہے، H7 ہے اور H5 ہے۔ یہ تو ریگولرلی ہم سالانہ کلڈ کے وہ انجیکٹ کرتے ہیں، اور ماہوار یا 1.5 ماہ 2 ماہ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات،
اس میں بوسٹر جو ہے نا لائیو ویکسین صحیح، وہ اورل دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اور ریگولر دینی چاہیے. بالکل، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایک جھٹکے میں آپ کے سارے مطلب اس کا پھر علاج نہیں ہے. جب کوئی وائرل آؤٹ بریک آتا ہے نا اس کو پھر آپ کیور نہیں کر سکتے, کوئی بھی اس کا کوئی مطلب حل نہیں ہے, پھر وہ نقصان ہی نقصان ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکاشن کے طور پر اس کو ویکسین کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر نے اس جگہ کی بایو سیکورٹی کے لیے بھی کافی اچھا مطلب ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک تو یہ آؤٹ سائڈرس کو ویسے بھی کوئی فالتو بندوں کو الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے کچھ لوگ اکثر اس چیز کو مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ یار انہوں نے مور رکھے ہیں سانوں ویکھن نہیں دیندے, لیکن یہ ہمارے لیے کیونکہ اتنے مہنگے اور اتنے زیادہ برڈز ہیں تو اس لیے برڈز کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے آؤٹ سائڈرس کو الاؤ نہ کیا جائے. اور جو لوگ آتے بھی ہیں مہمان جیسے بھی لوگ ہیں تو ان کے جو پاؤں ہیں ان کو ایک دفعہ وہ ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے ڈس انفیکٹنٹ کے ساتھ, تاکہ کسی قسم کا بھی وائرس جو ہے باہر سے اندر نہ آئے, کیونکہ جوتے جو ہوتے ہیں جوتوں کے ساتھ ہی جو وائرس جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس اندازاً کتنے مور ہیں ٹوٹل اگر شمار کرنا چاہیں؟ ہمارے پاس نا یہ 400 بریڈر برڈ ہے, 100 ہمارے پاس کیج ہے, 100 سیٹ لگتا ہے, تین مادیوں کے ساتھ ایک میل ہے, 100 میل اور 300 فیمیل ہیں بریڈر برڈ. جسے سارے کوشچنز کا سر نے ایک ہی لائن میں جواب دے دیا. ایک نر کے ساتھ 3 فیمیلز لگاتے ہیں, 100 کیج ہیں سر کے پاس, تقریباً 400 برڈز ہیں, تو 4 برڈز جو ہیں ایک کیج کے اندر آتے ہیں. تو کیج سر نے اس طرح سے سر آپ نے یہ 18 فٹ کا گارڈر 18 فٹ کا گارڈر ہے جس میں ہم نے مطلب 9 فٹ کی پارٹیشن کر کے نا 9 بائی 9 کا ایک کیج ایک سیٹ کو ہم دیتے ہیں. صحیح ہے, جو موویبل ہوتا ہے. بریڈنگ سیزن میں جو ہے وہ ان کو ہم کیپٹیو کر دیتے ہیں کیج میں, تو آف سیزن میں اگست کے بعد ہم ان کی پارٹیشن جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اور ایک اکٹھے کالونی میں لگ جاتے ہیں. 15 فروری سے تقریباً آخر اگست تک, 15 اگست اور 30 اگست تک یہ مطلب کیپٹیو رہتے ہیں کیجز میں. اس کے بعد اب کے بار میں چاہ رہا ہوں کہ 1-2 کالونیز بھی کر لوں کھلے, تھوڑا سا مطلب فلائنگ ایریا پہ دیں. برڈ تھوڑا سا گرمی میں سٹریس ہوتا ہے تو کالونی میں لگا کر دیکھتے ہیں وہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کالونی میں بھی بریڈنگ کروائی جا سکتی ہے مور کی, جس طرح سے پیرٹس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں, تو لیکن اس کے لیے سر مطلب میں بتانے جگہ زیادہ چاہیے. اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسے, تو اس کے لیے جگہ زیادہ چاہیے, کم جگہ پہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر کافی سارے لوگ سوچتے ہیں اس کو ایز اے بزنس کے طور پہ اڈاپٹ کرنے کے لیے کہ ہم بھی بزنس شروع کریں, تو کیا ان کو فوراً سے بڑا سیٹ اپ بنانا چاہیے یا کم برڈ سے شروع کرنا چاہیے؟ نہیں, پہلے کام سیکھ لینے کے بعد کاروبار میں آ جانا چاہیے. جب ایک آدمی پرندے کو پالنا سیکھ جائے گا نا, اس کی بیماریاں اس کو پتہ چل جائیں گی, اس کے مطلب اس کی عادات و خصائل کا پتہ چل جائے گا نا. پہلے 1-2 سال میں اس کو سیکھ لینا چاہیے چھوٹے پیمانے پر. تب جب اس کو سارے پرابلمس کا پتہ ہو جائے, بریڈنگ کا پتہ لگ جائے, انکوبیشن سیکھ لے, بروڈنگ سیکھ لے, تب بھلے جتنی انویسٹمنٹ کر لے روزگار اس میں, میں تو اسے منافع بخش کاروبار سمجھتا ہوں. بالکل کہ پہلے سٹیپ میں. اور دوسری سر وہ سب لوگ ہی کہتے ہیں اس طرح کہ صرف منافع دیکھ کے کوئی بزنس نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو شوق ہے تو پھر جب بھی کوئی منافع کسی کاروبار میں کر رہا ہے نا, جب میں پہلی دفعہ اس کو اڈاپٹ کروں گا نا تو میں اس والا مارجن مجھے نہیں مل سکتا. اس کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, اس میں اس کی مطلب کتنی مارکیٹنگ میں اس کی گڈ نیم ہے اس کا, یہ سارے معاملات جو ہے نا ایک دم حاصل نہیں کیے جا سکتے. وہ تو ایکسپیرینس جو ہے, میرا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں نا, تو وہ وداؤٹ اینی لاس آپ کو ایکسپیرینس ہو نہیں سکتا. ایکسپیرینس کی مطلب جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ اور لاس کے ساتھ وہ زیادہ مضبوطی سے ایکسپیرینس آتا ہے. ادروائز کسی کے ایکسپیرینس کو آپ اڈاپٹ کر بھی لیں پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی سے آپ کو لاس کرنا پڑے گا. تو مطلب کیا جا سکتا ہے جہاں سے بھی کوئی سٹارٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیجز کا کر لیں, بریڈر سے انڈے دے دیں, کچھ لوگ ہیچنگ میں آ جائیں, ہیچنگ سے کچھ لوگ بروڈنگ کرنا شروع کر دیں. تو اس میں ٹائپ آف بزنس تو ہے, روزگار بھی ہے. مور کے انڈے خریدیں, ٹھیک ہے, یا انڈے ہی سیل کر دیں آپ, یا آپ انڈے خرید کے ان کی انکیوبیشن کریں, یا انکیوبیشن کے بعد زیرو چوزے خرید کے چوزہ بڑا کر کے سیل کر لیں. مطلب اس میں مطلب ہے نا ہر جگہ پہ مارجن ہے, ہر جگہ پہ مارجن ہے. صحیح.
تو اچھا سر ایک اور چیز ہے کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ سے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے ابھی، تو آپ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کیا یہ فل ٹائم کام ہے یا آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں دونوں طرف؟ آپ ادھر بھی ٹائم دیتے ہیں، برڈس کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ اب مطلب اس میں میرا کوئی 25-26 سال کے ایکسپیرینس سے میرا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں ادھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈیلی دیتا ہوں، تو اس سے میں تقریباً لک آفٹر کر لیتا ہوں کہ کہاں بریڈنگ سیزن میں تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اور کام انکیوبیشن برڈنگ وہ دیکھنا پڑتے ہیں، ایگلنگ وہ سارا دیکھنا پڑتا ہے. ادروائز 1-2 گھنٹے میں یہ سارا دیکھا جا سکتا ہے. میرا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پریکٹس میں ادھر گزرتا ہے آفس میں. تو فل ٹائم جو کرنا چاہے وہ مطلب شروع میں تو نئے بندے کے لیے تو یہ فل ٹائم ہی بنے گا. فل ٹائم ہی ٹائم تو یہ ایکسپیرینس کے ساتھ میں اگر ٹائم نکال سکتا ہوں، مجھے ٹائم کچھ نکلتا ہے تو وہ میرے ایکسپیرینس کے بعد ہی بنتا ہے کہ آپ 1-2 گھنٹے میں سارے دن والا کام کر لیتا ہوں. میرے باقی فیملی ممبر میری لیبر وہ اتنی سکلڈ ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے کہ وہ مطلب میری غیر موجودگی میں بھی دیکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے سر. اس وقت آپ کے پاس کون کون سے کلرز ہیں مور کے؟ کلرز اور پیٹرن میں میرا اتنا مطلب میں وضاحت سے میری سٹڈیز نہیں ہے جو مستعمل عام رواج میں آپ کے حساب سے میں وہ غلطی ہو جائے گی. کسی کلر کو میں پیٹرن کہہ دوں گا، کسی پیٹرن کو کلر کہہ دوں گا، یہ میرے سے تھوڑی. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سر کے پاس انڈین بلو ہیں، بلیک شولڈر ہیں، پرپل ہیں، پھر پرپل پائڈ ہیں، پھر کیمیوز ہیں، کیمیو پائڈ فیمیلز ہیں، پھر کچھ اور پائڈ بلو پائڈز ہیں، پھر اور کچھ سپیلڈنگ ہیں، پھر ہائی پرسنٹیج ہیں، لو پرسنٹیج ہیں، اور جی یہی موٹی موٹی یہ چیزیں کچھ شاید میں بھی مس کر گیا ہوں ابھی. ہاں سپیلڈنگ وائٹ بھی ہیں، تھوڑا پیلے کان والے اور بڑے قد والے وائٹ وہ بھی ہیں. تو لیکن جڑے ساڈے کو گرین جاوا نے انہوں تسی منتے نہیں ہو. اصل میں سر ہے تو گرین جاوا ہی لیکن تسی منتے نہیں ہو، تہاڈی مرضی ہے. نہیں سر بالکل ہی گرین جاوا بھی ہیں یہاں. اصل میں سر وہ لڑائی والی بات نہیں ہے اس کے اندر. سر یہ ہے کہ صرف کہ اگر پیور وائلڈ سے کمپیئر کیا جائے نا، مطلب جس طرح سے ایک پیور چیز ہے وہ، یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، وہ ورلڈ وائڈ ہی اس کو مطلب کہ کیا جا رہا ہے. اس کی جو اوریجنل کی جو پاپولیشن ہے وائلڈ میں، اس پہ باقاعدہ وہ اسپیشل کام کر رہے ہیں، کچھ کے دھیان رکھ رہے ہیں کہ کتنے رہ گئے ہیں، کم ہو رہی ہیں، انڈینجرڈ ہے. اور یہ جو ان بریڈنگ ہے کہ کچھ لوگ، اب یہ دیکھیں میں ایک آرٹیکل ایک پڑھ رہا تھا کہ تھائی لینڈ میں نا ایک جگہ پہ انہوں نے اسپیلڈنگ میلز کچھ نا مطلب جو امپیور ہیں آلریڈی اسپیلڈنگ میل جو ہو گئے وہ جنگل میں چھوڑ دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے بڑی نقصان کی بات ہے کہ یہ میل اب گئے ہیں جنگل میں تو یہ دوسری گرین فیمیل، پیور گرین فیمیلز کا بریڈ کریں گے اور پیور کی پاپولیشن کم ہوگی اور امپیور جو ہیں وہ بڑھیں گے. وہ اس چیز کو اتنا سینسٹیو لیتے ہیں. تو اس چیز کے لیے صرف ایک نام کی حد تک جو ہے وہ ہماری لڑائی صرف نام کی حد تک ہوتی ہے کہ صرف ایک فرق پتہ ہو، باقی بالکل یہ قریب ترین ہے گرین جاوا کے. اور اگر یہ گرین جاوا نہیں بھی ہے تو بھی یہ ایک بہت خوبصورت برڈ ہے اور یہ اتنی پرائس ڈیزرو کرتا ہے جس پرائس پہ یہ سیل کیے جاتے ہیں. تو صرف ایک نام کی حد تک ہماری صرف ہوتی ہے کہ ہائی اسپالڈنگ اگر اس کو بول دیں تو وہ بہتر رہے گا، گرین جاوا اس کو بولیں گے تو وہ پھر وہ پیور کا. لیکن وہ بہرحال بات یہیں تک ہے، اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں ہم برڈ کی خوبصورتی کو میں شغل کی بات کر رہا تھا. جی نہیں وہ ہم نے تو سمجھ آگے عوام جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی میں سوچا کہ میں بتا دوں کہ یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا کہ شاید آپ بھی سوچتے ہوں کہ جدھر جاتے ہیں جی کہتے ہیں یہ ہائی اسپالڈنگ ہے، یہ گرین نہیں ہے، تو پھر مجھے کہتے ہیں گرین پہ ویڈیو بنائیں. تو یار میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس تو گرین برڈ بھی اس طرح کے بھی نہیں ہیں، میں نے ابھی تک نہیں رکھے. تو بس مجھے کچھ اس کا شوق بھی اس کا زیادہ نہیں ہے. مجھے اسپالڈنگ پائڈس کا شوق ہے اس طرح سے، مطلب گرین پیور گرین کا مجھے اس طرح سے نہیں ہے انٹرسٹ، بس کہ میں نے ابھی تک پنگا نہیں لیا اس کے. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ فیڈ میں کیا یوز کرتے ہیں ان کے لیے؟ فیڈ میں ہم کمرشل برائلر فیڈ ہی زیادہ چلتی ہے. تو آف سیزن میں جو ہے نا وہ ہم کچھ گرینز جو ہے نا وہ ایڈٹ کر لیتے ہیں، جیسے سویا بین ہے، سورج مکھی، دوسرا تل ہے، چنا ہے، اس طرح کے چیزیں نا فیڈ کے اندر مکس کرتے ہیں ایکسٹرا. ہاں یہ فیڈ کے اندر مکس ہے. اور ساتھ جو ہے نا سبز چارہ ریگولرلی ہم لوسن جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مکس کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلو کہ یہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ یہ تھوڑی مقدار میں مکس کرنے، زیادتی نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی.
मतलब वो कंपाउंड या बैलेंस फीड होती है, जो कमर्शियल फीड होती है जी, ना, वो बैलेंस फीड होती है, बिल्कुल उसमें एक्सेसिव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो और एक और लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि ब्रायलर जल्दी बड़ा होता है तो इससे शायद मोर भी जल्दी बड़े होते हैं। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। ब्रायलर को वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया इस तरह से गया है कि उसको पूरी फीड देते हैं, उसकी ग्रोथ स्पीड में होती है। तो दूसरे बर्ड पे इस फीड का उस तरह से असर नहीं होता। बस ये कह लें कि मोर की जो रिक्वायरमेंट है ये उसके करीब तर है, उससे कम है इसके अंदर प्रोटीन, इसलिए ये फीड जो है मोर के लिए ठीक रहती है। तो बाकी सर पानी का जो सिस्टम है वो आपने को ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है या बर्तन? मतलब मैनुअल है, हम पानी डेली चेंज करते हैं। सर्दियों में पानी जो है रात को ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, सही, रात सुबह पानी या फ्रेश पानी देते हैं। और गर्मियों में भी पानी आप डेली चेंज करते हैं? तकरीबन 2 टाइम होता है, गर्मियों में 2 टाइम चेंज करते हैं। बिल्कुल, ये बेहतर है 2 टाइम पानी चेंज करना गर्मियों में खास तौर पे, क्योंकि पानी से ही काफ़ी किस्म के मसले शुरू होते हैं। बर्तन डेली साफ होना चाहिए, मतलब उसमें ये जो है ना फंगस और ये जो पानी, बर्तन डेली साफ होना चाहिए। ये बड़ी मेन चीज़ है, सोचने में छोटी सी लगती है कि नहीं यार आज साफ नहीं किया, लेकिन यहीं से मसला शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी के बर्तन में, उसके निचली प्लेट में वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। जहाँ रखा जाता है वहाँ नमी होती है, वहाँ मुख्तलिफ जो है ना वो बर्तन के नीचे जगह बड़ी अच्छी बात सर आपने की है। बिल्कुल, इसको साफ होना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए कि एक ही जगह पे साया रहे। या मैं तो वो आपने देखा होगा कि वो ये कंटेनर जो है ना, वाटर कंटेनर, ये एक स्टैंड पे रखता हूँ, इसको ऊंचा रखता हूँ। या बाज़ औक़ात वो ईंटों के ऊपर भी रखे ना तो उसके नीचे भी वो फंगस शुरू हो जाती है, या कुछ पैरासाइट्स जो है ना वो ब्रीड कर जगह बन जाती है। तो इसको ज़मीन से इसके बॉडी लेवल तक ना, इसके चेस्ट लेवल तक पानी को अवेलेबल होना चाहिए कि वो आसानी से और ज़्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं चेस्ट लेवल से। ठीक हो गया, ये बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट है और ये मेरे ज़हन में भी नहीं था, सर ने भी बात किया तो ये मेरे बिल्कुल पानी को थोड़ा हाइट पे रखें और नीचे इस तरह सिस्टम रखें कि बिल्कुल भी कोई जगह बने ही ना कि फंगस या कोई बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अगर ऐसा है तो फिर एटलीस्ट उसको चेंज करते रहे जगह को, डेली एक ही जगह पे ना रखें। देख लीजिएगा उसमें ना वो कंटेनर जो है ना वो ऊपर होगा, वो बिल्कुल वो मैंने देखा है, थोड़ा ऊंचा था, ऊंचा पड़ा है। सही हो गया। अच्छा सर, अब एक मेन क्वेश्चन है जिसके अंदर ज़्यादातर आवाम का इंटरेस्ट होता है, तो ये पूछना तो नहीं चाहिए, जिस तरह से कहते हैं कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए और बंदे से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर इनकम कितनी है। आपके इतना बड़ा यूनिट है माशाल्लाह से, ये तो कैसे आप अच्छी खासी, मतलब क्या आप जवाब देना चाहेंगे आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया वो रिज़्क़ अता करता है ना, ये सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने यही बनाया हुआ है। ये मुख्तसर सी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो यहीं से पूरी कर रहा है। और सर आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप इस लेवल पे पहुंचे, मतलब एकदम से आप तो ये कहें तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इसका सारा, अगर आप कैलकुलेट करें ना तो ये एक अच्छा कारोबार और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है। यहाँ 100 सेट तक आना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और 100 सेट की माकूल आमदन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर सर ने बड़ा अच्छा दिया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप एक चीज़ को प्रॉपर वो आपको बताया जाए, इतने फिगर है यार, इतना लॉस, इतना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ इतनी बात ही काफ़ी है कि ये एक अच्छा बिजनेस है। और किसी भी कारोबार में जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ना, हर किसी का डिफरेंट वेरी करता है। बिल्कुल, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मेरे कितने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, मेरी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, हर किसी का जो शरह मुनाफा है मुख्तलिफ वेरी करती है। तो आप जितना ये शौक़ को आप जितना कारोबार में शौक़ से करेंगे, कोई भी कारोबार जितने शौक़ से करेंगे आपका मुनाफा बढ़ेगा। ठीक है। और सर एक चीज़ रहेगी कि आप इंक्यूबेशन के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दें कि आप पहले क्या मुर्गियाँ यूज़ करते थे, टर्की यूज़ करते थे, या आप शुरू से इंक्यूबेटर पे हैं, तो उसके बारे में? मैं इंक्यूबेटर मतलब तब से इंक्यूबेटर से ही कर रहा हूँ शुरू से। टर्कीज़ भी हैं, लेकिन टर्कीज़ को भी जब आपने गर्मियों में जून जुलाई में अप्रैल मार्च में जहाँ रखना होता है ना, वहाँ रूम टेम्परेचर मैनेज करके देना होता है। कभी आपने देखा होगा टर्की भी बर्ड जो वो हैच कर रहा होता है ना, वो भी अंडों पे खड़ा होगा या साइड पे बैठा होगा,
اس کی وجہ یہ ہے کہ روم ٹیمپریچر اتنا بڑھ رہا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے کہ اس کو کم کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، وہ میکسیمم علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے بجلی سے بجلی پیدا کرنی ہے، بجلی ایوری ٹائم مینٹین کرنی ہے، تو پھر انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر انکوبیٹر سے آسان ہے۔ اگر بجلی آسانی سے آپ پیدا کر سکتے ہیں تو انکوبیشن جو ہے وہ انکوبیٹر سے، آج کل تو انکوبیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہی ایفیشینٹ آ گئے ہیں۔ ہم نے تو وہاں سے شروع کیا ہے جب ہیٹنگ سورس ہم وہ سپریٹ کا دیے سے کرتے تھے، جس سے نمی بالکل خشک ہو جایا کرتی تھی، نمی کے لیے اندر پانی سپرے کرنا پڑتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہی مطلب یہ تب بھی ہوں گے انکوبیٹر بہت اچھے انٹرنیشنلی، لیکن ہمارے وسائل تب تھے کہ ہم سپریٹ کے دیے سے مطلب ہیٹنگ سورس استعمال کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ وہ وسائل آ گئے ہیں کہ ہم انکوبیشن مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ انکیوبیٹر کا رزلٹ جی کدی تھلے آ جاتا کدی اوتے آ جاتا وا، تو یہ ساری یہ ہمارا قصور ہے یا انکیوبیٹر کا؟ نہیں، یہ اس میں فیکٹرز ہیں کچھ، مطلب جب رزلٹ کم ہو رہا ہوگا نا، جون جولائی میں ہوگا، تب بریڈر برڈ بھی بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، میٹنگ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی، انفرٹیلٹی آ رہی ہوتی ہے، آپ کی انکوبیشن میں مس مینیج ہو رہی ہوگی، کہیں پاور سپلائی کم ہو رہی ہوگی۔ یہ اگر آپ تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے ایک لائن پہ رکھیں، گراف آپ کا پراپر چلے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا رزلٹ کو ویری کرے۔ بالکل، آپ کے سارے پریکاشنز برابر ہو نا تو آپ کا رزلٹ میں سمجھتا ہوں برابر رہے گا۔ بالکل، مطلب یہ ہماری رسپانسبلٹی، کیونکہ انکیوبیٹر تو ایک آرٹیفیشیل میڈیم ہے، اس کو کنٹرول ہم نے کرنا ہے، تو ہم جتنا ٹیکنیکل ہو کے کریں گے، سیکھیں گے چیزوں کو اور ان کو اپلائی کریں گے اور دھیان رکھیں گے، زیادہ آبزرو کریں گے، اس کو ٹائم پہ چیک کرتے رہیں گے، تو پرفیکٹ وہ چل سکتا ہے اس طرح سے۔ اب برڈ کے اندر کیونکہ ساری ذمہ داری برڈ کی، ہماری ٹینشن نہیں ہے، اس لیے وہ ایزی ہے، اس کے اندر ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو ہم آگے کہہ دیتے ہیں کہ جی انکیوبیٹر نہیں ٹھیک، نہیں وہ ہماری غلطی سے وہ رزلٹ جو ہے نا وہ ویری کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اسی طرح سے چیزیں وزٹ کریں گے۔ باقی ان ساری چیزوں کی الگ الگ جو ڈیٹیل ہے وہ میرے چینل پہ آلریڈی موجود ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی صورت میں، تو آپ میرے چینل وزٹ کریں، اسکرول کریں، ساری ویڈیوز آپ کو علیحدہ علیحدہ ملیں گی، تو آپ وہ دیکھ کے مور کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔